کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے ایک ایسی قوم قید ہے جو قیامت کے قریب دنیا پر ٹوٹ پڑے گی؟ ایسی قوم جو کھاتی ہے تو سب کچھ ہڑپ کر جاتی ہے، پیتی ہے تو دریا بھی خشک کر دیتی ہے، اور جب نکلے گی تو دنیا کانپ اٹھے گی۔ یہ ہے یاجوج ماجوج کی کہانی، ایسی کہانی جو قرآن میں بھی بیان ہوئی اور احادیث میں بھی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ اب بھی زندہ ہیں؟ کیا وہ واقعی دیوار کے پیچھے قید ہیں؟ اور کیا ان کا نکلنا بہت قریب ہے؟ آئیے وقت کی گرد جھاڑتے ہیں اور چلتے ہیں ایک ایسی داستان کی طرف جس کا انجام قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیات 92 سے 99 میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا۔ یہ واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین مشرق و مغرب کے سفر کے دوران ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے تو ایک مظلوم قوم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا سکتے ہیں تاکہ وہ ہم پر حملہ نہ کر سکیں؟ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے جو طاقت دی ہے وہ کافی ہے، تم مجھے مزدور دو، میں تمہارے لیے ایک مضبوط دیوار بناؤں گا۔ پھر لوہے کے تختے رکھے گئے، ان کے درمیان آگ جلائی گئی اور اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ یوں ایک ایسی دیوار وجود میں آئی جس کو کوئی پار نہ کر سکا۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ زمین کے سینے پر کچھ ایسے قبائل بھی گزرے ہیں جن کے بارے میں سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ ایسے قبائل جنہوں نے انسانیت کو برباد کر دیا، جن کی تعداد ایسی تھی کہ جیسے سمندر کی لہریں، اور ان قبائل کے نام تھے یاجوج اور ماجوج۔ آج کی کہانی ان پر مبنی ہے، ایک ایسی حقیقت جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی اور جس کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ بنی آدم کی ہی اولاد ہے، مگر یہ قوم انتہائی طاقتور، جنگجو اور وحشی تھی۔ ان کی نشانیاں، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں، چہرے چوڑے اور چپٹے، زبان عجیب و غریب تھی، تعداد اتنی زیادہ کہ اگر ایک مر جائے 1000 پیدا ہو جاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور جب ایک دریا پر پہنچیں گے تو پہلا گروہ اس کا سارا پانی پی جائے گا اور دوسرا گروہ کہے گا، یہاں تو کبھی پانی ہوتا تھا۔ صدیاں گزر گئی اور آج بھی وہ سوال زندہ ہے، کیا یاجوج ماجوج واقعی کسی دیوار کے پیچھے قید ہیں؟ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ کفکار کے پہاڑوں کے بیچ قید ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوار چین کے علاقے میں تھی، لیکن واضح بات یہ ہے کہ یہ ایک خاص جگہ پر اللہ کے حکم سے محفوظ ہے اور اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب دجال مارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو حکم دیں گے، ایسا فتنہ آ رہا ہے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ پھر یاجوج ماجوج زمین پر نکل آئیں گے، ہر طرف تباہی، قتل اور بربادی پھیلائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ زمین پر کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اس دیوار کا محل وقوع معلوم نہیں، لیکن کچھ محققین کے مطابق یہ ایشیا کے شمال میں کہیں تھی۔ روایت کے مطابق یہ اتنی مضبوط تھی کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یاجوج و ماجوج اس کو توڑ نہ سکے، بلکہ ہر روز تھوڑا سا کھودتے اور شام کو کہتے کل مکمل کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس سوراخ کو رات بھر میں بند کر دیتا اور یوں وہ کامیاب نہ ہو پاتے۔ تاہم ایک دن وہ یہ کہیں گے، انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، اور اگلے دن وہ سوراخ کر کے باہر نکل آئیں گے، اور یہی وقت قیامت کے قریب ہوگا۔ جب یاجوج و ماجوج کی دیوار ٹوٹے گی تو وہ پوری دنیا پر حملہ آور ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہر بلندی سے نیچے اتریں گے، زمین پر ہر چیز کھا جائیں گے، دریا، کھیت، جانور، سب کچھ۔ انسان ان سے لڑنے کی کوشش کرے گا لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے اور مومنین کو ایک پہاڑ کی طرف لے جائیں گے تاکہ محفوظ رہ سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان صرف اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو ایک خاص قسم کی بیماری سے ہلاک کر دے گا۔ یاجوج و ماجوج کی لاشیں زمین پر پڑی ہوں گی جن کی بدبو سے فضا بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے۔ اس کے بعد زمین کو بارش سے دھویا جائے گا اور نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ طاقتور سے طاقتور قوم بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے سب سے بڑے فتنے بھی اللہ کی تدبیر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کی دیوار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صرف نیت اور عمل کافی
کافی نہیں، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ بھی ضروری ہے۔ کیا آج کی دنیا میں ان کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ کیا موجودہ جنگیں، فتنہ اور زمین کا فساد ان کی تیاری نہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، اللہم اجرنا من فتنہ یاجوج و ماجوج، کیونکہ یہ فتنہ قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کا واقعہ کوئی دیو مالائی قصہ نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کا واضح بیان ہے۔ ان کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا، اور شاید ہم اس وقت سے زیادہ دور نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نیک عمل کریں اور دنیا کے فتنے سے بچ کر حق کی راہ پر چلیں۔ یہ تھی یاجوج ماجوج کی داستان، ایک ایسی قوم جس کی حقیقت انسان کے عقل سے ماورا ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب یہ داستان حقیقت میں بدل جائے گی۔ کیا ہم تیار ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ ایسی اور بھی ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔